الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، پیارے اساتذہ اور دیگر آفیسرز، ماں دنیا کی وہ واحد شخصیت ہے جس کی عظمت، جس کا درجہ، جس کی اہمیت اور جس کی بلندی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ ہم کو دنیا میں بتا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ماں سے بڑھ کر بھی کوئی نام ہوگا جس کے قدموں میں ہے جنت، اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ اب بتائیے، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا، اس کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ اور ہماری زندگی میں اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ ماں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم سب کو ڈالنے کا ذریعہ بنایا، اور وہ ماں گھر کا سارا کام کرتی ہے بے غرض ہو کر۔ ایک ماں اپنے بچے کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے، کیا اس کے پیچھے اس ماں کا کوئی غرض ہے؟ اس ماں کی کوئی غرض ہے؟ اس ماں کی کوئی غرض ہے؟ نہیں ہے۔ ماں کے بارے میں میں یوں کہوں گی کہ اس طرح میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، یا رب، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کہا، جنت میں تمہارا ساتھی فلاں شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سوچا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گمان تھا کہ جنت میں میرا ساتھی اولیاء یا انبیاء میں سے کوئی ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا رب، مجھے اس شخص سے ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، ٹھیک ہے، وہ شخص فلاں جگہ رہتا ہے، تم اس سے جا کر ملو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص گوشت بیچ رہا ہے۔ گوشت بیچتے بیچتے شام ہو گئی، تھوڑا سا گوشت بچ گیا، وہ شخص گوشت لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے، اس شخص کو سلام کیا اور بولے، میں تو انجان ہوں لیکن میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، چلو میرے گھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، کچھ بڑبڑاتی جا رہی تھی، کچھ کہتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، یہ عورت کون ہے اور یہ کیا بڑبڑا رہی ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ میری ماں ہے، یہ تو پاگل ہے، کچھ بھی بڑبڑاتی رہتی ہے، مجھے دعا دیتی رہتی ہے کہ اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ محترم دوستوں اور پیارے اساتذہ، کیسے اللہ رب العزت نے ماں کی خدمت کرنے والے شخص کو جنت میں اس کا ساتھی ایک نبی کو بنایا۔ ماں کی مثال، جس طرح بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے، اسی طرح گھر کے اندر ماں کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، تیری ماں کا۔ جس طرح اللہ رب العزت کا کوئی بدل نہیں، اسی طرح دنیا میں ماں کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی مثال ماں کی محبت سے دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ماں کی خدمت جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے۔ میرے دوستو، ماں کی گود انسان کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں ہماری پہلی ٹیچر ہے۔ تو میرے دوستو، ماں کی خدمت کریں اور اپنی آواز ماں کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ ماں جس کا حکم دے اسے
کی نگاہ سے دیکھنا بھی ایک حج یا عمرے کا ثواب ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنا عنوان پورا کرتی ہوں کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔